هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی، آبرو ریزی یا کسی اور معاملے میں حق تلفی کی ہو تو آخرت سے قبل آج ہی معافی تلافی کے ذریعے اپنا معاملہ صاف کر لے، کیونکہ دنیا میں مال کا چلن ہے اور آخرت میں اعمال کا چلن ہے، وہاں مال اور درہم و دینار نہ ہوں گے۔ اگر حقوق العباد میں کمی کوتاہی یا حق تلفی کرنے والے کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر مظلوم کو دلا دیے جائیں گے، اور اگر اعمال صالحہ نہ ہوں گے تو پھر مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس حدیث شریف سے حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان اجتماعی ماحول میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، کبھی اس سے اگر غلطی ہو جائے کسی کے حق میں، زبان سے ہو جائے، ہاتھ سے ہو جائے، یا اس کی وہ غیبت کر لے، آبرو ریزی کر لے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس دنیا ہی میں اس سے معافی تلافی کی صورت پیدا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس قسم کے حقوق اپنے ذمے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو کثیر اعمال اور اعمال صالحہ، نیکیاں، یہ اس کے وہاں زیادہ کام نہیں آئیں۔ ایک حدیث میں آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ دنیا میں بھی لوگ عام طور پر ہی سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حقیقی مفلس یا آخرت کے اعتبار سے مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو بہت زیادہ عبادت لے کر پہنچے، نماز، روزے، تلاوت، صدقات لے کر پہنچے، اور وہاں جب جائے تو کوئی شخص کہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے مجھے میری غیبت کی تھی، میرے اوپر اس سے الزام لگایا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کر کے وہ اصحاب الحقوق آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق والے کھڑے ہوں تو ان اصحاب الحقوق کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ حقیقی مخلص ہے جو اتنی عبادات لے کر پہنچا، لیکن اس کے اعمال اور عبادات ان حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے اس کے لیے رائگاں ہوں گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادات تو خوب کر رہے ہوں لیکن ہمارے قول و فعل سے حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہو۔ ہر شخص کو اس کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔